السلام علیکم دوستو، میں عاصم سہیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ہم آپ کو اصل السوس یعنی ملٹھی کے بارے میں بتائیں گے کہ ملٹھی کا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اور اس کو کتنے ناموں سے پکارا جاتا ہے اور یہ کہاں پہ پائی جاتی ہے۔ دوستو، عربی میں سے اصل السوس کہتے ہیں، جبکہ فارسی میں سے بیخ مہک کہتے ہیں، جبکہ سندھی میں مٹھی کاٹھی اور انگریزی میں لیکوریکا کہتے ہیں۔ مزاج کے اعتبار سے یہ گرم خشک درجہ اول ہے اور گردہ اور طحال کے لیے مضر ہے۔ اس کا بدل انجیر ہے اور نفع خاص پھیپھڑوں کے امراض میں مفید ہے۔ اس کے مشہور مرکبات میں سے شربت اعجاز، لعوک سبستان اور لعوک املتاس شامل ہیں۔ یہ برصغیر کے اکثر مقامات پر درختوں پر ملتی ہے۔ اس کی مقدار خوراک 2 تا 7 گرام تک ہوتی ہے۔ اصل سوس ملٹھی کو کہا جاتا ہے، یہ بنات سوس کے جڑ ہے۔ اس کا آثار رب السوس کے نام سے مشہور ہے۔ اوپر سے سرخی مائل باریک چھلکا ہوتا ہے، جبکہ اندر سے زرد ہوتی ہے۔ ذائقہ میں شیریں مگر تلخی مائل اور رنگ زردی مائل بھورا ہوتا ہے۔ یہ مقوی اعصاب ہے، مخرج بلغم اور غیر سمی ہے۔ اگر اس کے استعمال کی بات کریں تو ملٹھی خصوصی طور پر پھیپھڑوں کے امراض میں مفید ہے۔ مدر حیض اور مدر بول ہے، ذیق النفس اور سعال میں فائدہ دیتی ہے۔ امراض صدر اور سوزش معدہ میں اس کا استعمال مؤثر ہے۔ بواسیر اور تپ کہنا میں مفید ہے۔ مثانے اور پھیپھڑوں کے امراض میں مستعمل ہے۔ پٹھوں کو طاقت دیتی ہے۔ مسکن اور ملین ہے۔ مخرج بلغم، محلل اور ورم لوزیتین میں مستعمل ہے۔ غلیظ رطوبات کو خارج کرتی ہے۔ اس کا سرما مقوی بصر ہے۔ مدر بول اور مغری ہونے کے ناطے سوزش بول، سوزاک اور مثانہ کلیہ کے زخموں میں استعمال کراتے ہیں۔ مقوی ہونے کی وجہ سے اس کا جوشاندہ معدہ کو رطوبات بلغمی سے پاک صاف کرتا ہے۔ فالج میں بھی دیگر ادویہ کے ہمراہ مفید ہے۔ ملٹھی کو ہمیشہ مقشر کر کے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر سانپ عاشق ہوتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر عاصم ہربل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارا پیج بنا ہوا ہے ڈاکٹر عاصم ہربل کے نام سے، اسے بھی فالو کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔